السلام علیکم۔ یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ پاکستان کی حفاظت، ترقی، تعمیر اور خوشحالی ہمارے اعمال سے وابستہ ہے۔ تو ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، سورہ حشر میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 18 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے تو جب ہم ڈریں گے، جب اللہ کو پہچانیں گے، جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، جب اللہ کے مقام کو ہم پہچانیں گے۔ جس سے اللہ کے مقام کا نہیں پتہ، جس کا اللہ سے تعارف ہی نہیں ہوا، وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ تو اللہ کی پہچان نہیں دی گئی، اللہ کی پہچان لوگوں میں نہیں بتائی گئی کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جب تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، وہ اللہ سے کیوں ڈریں گے؟ ایک عام پولیس والے سے ڈرتے ہیں، ایک ڈی ایس پی سے ڈرتے ہیں، ایک ایس پی سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، برطانیہ سے ڈرتے ہیں۔ سب یہ بڑی طاقتیں ہیں، کوئی بڑی طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ان سے ڈر کے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں ڈرون حملوں میں، ان سے کہ میں مارو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی مسلمانوں کی، پاکستان کے مسلمانوں کی خصوصی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جو مرضی آئے مار کے چلا جائے، جو مرضی آئے ہمیں بیچ دیا جائے۔ 4000 لوگ حوالے کر دیں جی $5,000 کے اندر امریکہ کے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی انسانی یہ کوئی طریقہ ہے، کوئی انسانیت ہے کہ ہیومن رائٹس ہیں کہ انسانوں کو بیچ دیا جائے 5000 کے بس؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ بھئی ہمیں اللہ سے ڈر جب تک نہیں ہوگا تو ہم ہر وہ کام کرتے رہیں گے، ذلت اور پستی میں گر جائیں گے۔ انتہائی ذلت میں چلی گئی قوم، اس لیے چلی گئی کیونکہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کو جان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ کو جانتے ہی نہیں لوگ، اللہ کو پہچانتے نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کے پہلے اور دوسرے صفحے کا یہاں کسی منسٹر سے پتہ کر لیں، وہ نہیں بتا سکتا، اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ بھئی اللہ ہم سے چاہتے کہ اللہ کے احکامات ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہمیں دنیا کا سب پتہ ہے کہ دنیا میں کیا اور کیسے ہو رہا ہے۔ دنیا آج دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں آ گئی، اللہ کی محبت نکل گئی۔ تو اللہ کی محبت ڈالنی پڑتی ہے، ایسے نہیں آ جاتی ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت جب کوشش کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، تو اللہ کی محبت ڈالنی ہے۔ اللہ پاک نے تو ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی، اللہ نے پیغمبروں میں ڈالی، پیغمبروں سے صحابہ کرام اور بزرگان دین میں آئی، ماؤں کے دلوں میں اللہ محبت، تو اسی لیے اس محبت پہ دنیا چل رہی ہے۔ مگر بچوں سے اوپر ماؤں کی طرف محبت اور والدین کی طرف محبت اور اللہ کی محبت یہ ڈالنی پڑتی ہے۔ اس کی محنت ہے، اللہ نے ترتیب رکھی ہے کہ اللہ کی محبت تو ایسے آتی ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ مگر یہ پانی اوپر چڑھانے کے لیے آپ کو پمپ کی ضرورت ہوتی ہے، پمپ کرتے ہیں تو پانی اوپر جاتا ہے نا۔ یا ویسے ہی پانی اوپر خود بخود ہی اوپر جا، کبھی دیکھا آپ نے کہ پانی خود بخود اوپر چڑھ رہا ہے؟ نہیں چڑھتا۔ پانی اوپر سے نیچے جیسے آتا ہے، ایسے اللہ کی محبت بھی اوپر سے نیچے آتی ہے، اور تمام ماؤں کے دلوں میں، پیغمبر اور صحابہ کرام، ان سب کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، تو یہ دنیا چل رہی ہے آج۔ یہ محبت صرف اللہ محبت نکال لیں، ختم ہو جائے گی دنیا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں؟ ہم دیکھ لیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حشر پڑھیں، اس میں 18ویں آیت سے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے واقف ہیں، اچھا کام کر رہے ہو، برا کام کر رہے ہو، اللہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو سن رہے ہیں، اللہ تو جان رہے ہیں۔ اللہ کو تو ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ جو ہیں وہ ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر انسان کو جانتے ہیں، ایک ایک چیز جو اللہ نے تخلیق کی، سب اللہ ہی نے تو بنایا۔ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور نے تخلیق کیا ہے؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رزق کون دے رہا ہے کوئی اللہ کے علاوہ اس دنیا میں رزق دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ جو ماؤں کو جو چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے؟ کتیا کے بچے بھی 10 ہوتے ہیں، اس کو بھی رزق ملتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دودھ پلانے والے جانور ہیں، ان کے بچوں کو پیدائش سے پہلے رزق کون دیتا ہے؟ کوئی سپر پاور دیتی ہے؟ کوئی بڑے بڑے جو ہمارے لوگ ہیں، منسٹر اور صدر اور وزیر اعظم دیتے ہیں؟ ان کو تو اپنی زندگی کا پتہ نہیں کہ اندر سے کیا خرابی ہو رہی ہے۔ باہر سے دیکھتے ہیں بھی طاقت ہے، اندر کی طاقت، اندر جو نظام چل رہا ہے، اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اندر کا نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں، اندر کا ہر انسان کے اندر کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور اللہ نے بنایا ہے، ایسا بنایا کہ نظام چل رہا ہے۔ تو بھئی اللہ سے ڈرنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ایسے نہ ہو جانا کہ تم اللہ کو بھلا دو۔ اگر ہم نے اللہ سے تعلق ختم کر لیا، اگر ہم اللہ کو بھول گئے، اور نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ اگر ہمیں بھول گیا، پھر اگر اللہ ہمیں بھول گیا، جیسے ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں،
اللہ کی یاد ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے، اللہ کا ڈر نہیں ہمارے اندر، تقویٰ ہمارے اندر نہیں، تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش ہم نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ کالے کو گورے پہ فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پہ فوقیت ہے، نہ عربی کو اجمی پہ فوقیت، نہ اجمی کو عربی پہ فوقیت۔ فوقیت کس سے؟ تقویٰ۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کی پہلے پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے، پھر اللہ کا ڈر پھر اللہ کی پہچان کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی آئے گا، پھر ہم برے کاموں سے رک جائیں گے، پھر ہم نیکی کے کام کریں گے۔ نیکی کے کام وہ ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نیکی کام۔ ہمیں کتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہم چلتے ہیں کسی پہ؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ کس چیز سے خوش ہے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں اس چیز کی کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہمیں فکر ہے دنیا کو راضی کریں، لوگوں کی تعریفیں، چیزوں کی تعریفیں، مکانوں کی تعریفیں، گاڑیوں کی تعریفیں، ان چیزوں کی تعریف، اور ان سے محبت، اور اسی محبت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو قبر کی مٹی ہمارا پھر پیٹ بھرے گی نا بھائی۔ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے کے لیے۔ اصل تو وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو ہمیں اس آیت کو، سورہ حشر کی اس آیت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تم میں سے ہر زیرو، یہ جاندار، یہ دیکھ لے کہ تم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، اور گمراہ ہو گئے۔ جب اللہ بھلا دیں گے تب انسان گمراہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کو یاد میں ڈوبا ہوا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہے، جس کا تعلق ہر وقت اللہ سے رہتا ہے، تو وہ کہاں بھولے گا اللہ کو؟ تو اللہ اسے کیوں بھولیں گے؟ تو اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، اس کی روح کے اندر سما جاتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے بھائی۔ اگر نہیں پیدا کریں گے تو یہ اللہ نے جو ایک قیمتی، ایک زبردست ملک پاکستان ہمیں دیا ہے، پاکستان ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیں گے۔ ہم پھر آج 75 سال تک ہم دوسرے ملکوں کی غلامی میں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ وہ چاہیں جیسے انڈیا میں لگے چار ماشاءاللہ، نہیں لگے، پاکستان میں لگے ماشاءاللہ چار، کس نے لگائے؟ پاکستان کے لوگوں نے نہیں لگائے، یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو ہم پہ حکومت کر رہی ہیں، یہی سب کچھ کر رہی ہیں، یہی جسے چاہتی ہیں اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتی ہیں اقتدار سے اتار دیتی ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اور جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، جب تک اپنے رب سے، اللہ سے محبت نہیں کریں گے، جب تک اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آئے گا، تو انسانوں کا ڈر ہمارے دل میں، ملکوں کا ہمارے ڈر میں، دولت کے چلے جانے کا ڈر ہمارے دل میں رہے گا۔ تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ آنا چاہیے، اللہ سے محبت اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں، اس کے درمیان ہی ایمان ہے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ہم وہ کام کریں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور جو عمل کر کے دکھائیں۔ سب سے پہلے ہم سچ بولیں گے۔ آج سچ کتنا ہے؟ جہاں چلے جائیں ہر جگہ جھوٹ ملے گا آپ کو۔ کسی چیز پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں یہ خالص ہے۔ پاکستان میں کوئی چیز کا یقین ہے آپ کو کہ آپ گوشت جو لے رہے ہیں وہ صحیح ہے یقین؟ دودھ جو لے رہے ہیں وہ صحیح ہے یقین؟ دیسی گھی لے رہے ہیں وہ صحیح؟ یعنی نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ دوائیاں، کسی کا یقین نہیں ہے آپ کو۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ٹرسٹ ختم ہو گیا، کیونکہ سچ ختم ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واتقوا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی سچی بات کیا کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم سچ بولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے سچ بولنا۔ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ ہم سچ بولتے ہیں؟ کہاں بولتے ہیں؟ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، اگر ہم سچ نہیں بولتے تو آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی سنت ہے کم از کم وہ تو ہماری زندگی میں آ جائے، سچ بولنا تو آ جائے۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کریں گے یصلح لکم اعمالکم، ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، اگر اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے تو سچ بولنا پڑے گا۔ سچ بولے بغیر ہم نہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، نہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، لاکھوں روپے لگائیں اور مسجد میں سب کچھ کریں، مگر ہم سچ نہیں بولے تو ہم منافق ہیں۔
نفاق ہے ہمارے اندر، کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ، ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے سچی بات کی، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ انٹیگریٹی کہتے ہیں کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، جو قول اور فعل ایک ہو، جو ہم کہیں وہ کریں، ساری دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرے کہ پاکستان کے مسلمان یہ تو بڑے زبردست ہوتے ہیں بھائی، یہ تو سچے لوگ ہیں، ان سے جو بھی چیز لیں گے وہ خالص ہوگی، کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوگی، ان کی جو مشینری بنی ہے وہ بھی صحیح ہوگی، ان کا جو کپڑا ہے وہ بھی صحیح ہوگا، ہر چیز جو ہم لیتے ہیں ان سے وہ صحیح ہوگی۔ کیونکہ لوگوں میں ٹرسٹ ختم اگر ہو جاتا ہے تو پھر کاروبار بھی نہیں چلتے، کاروبار بھی ختم ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ٹرسٹ ہوتا ہے سچائی سے، سچ ہمارے اندر آ جائے، جو اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہی ہم سے چاہ رہے ہیں ہم سچ بھی بولیں اور سچوں کا ساتھ بھی دیں۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سیدھی سچی اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے، جو لوگ سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ دنیا میں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کا ذکر کو بلند کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی عبادت کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال اپنی زندگی میں لے، یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ ہم کہاں لگے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنے میں؟ اگر رب راضی نہ ہوا تو قبر میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، حشر میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں نہیں ہوں گے کامیاب۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں جب کہ انسان اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے۔ ہم تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، ہم تو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ معاف کرے۔ اگر اللہ ناراض کسی ایک پہ بھی ہو گئے تو ختم ہے سب کچھ نہیں بچے گا۔ یہ نہ سمجھیں یہ ایٹم بم سے چیزیں نہیں بچتی، یہ رشیا بھی آیا تھا افغانستان میں، ایٹم بم بھی تھے اس کے پاس، دنیا میں سب سے زیادہ 7,500 ایٹم، کیا کیا؟ مار کھا کے چلا گیا، رشیا ٹوٹ گیا۔ نیٹو بھی آئی تھی، کتنے ممالک تھے؟ 48-49 ممالک تھے، کیا ہوا؟ مار کھا کے چلے گئے۔ تو طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس بھی ایٹم بم ساری دنیا کی طاقت تھی، ساری دنیا کی طاقت مل کے اکیلے افغانستان کو شہید ہو گئے، 50 لاکھ لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، مگر وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کیوں؟ وہ سامراج کے خلاف لڑے، اپنی آزادی کے لیے لڑے، اور اللہ نے ان کو فتح دے دی، اور سب منہ لٹکا کے چلے گئے وہاں سے۔ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ مسلم کو قابو کیا جائے افغانستان، کیونکہ وہاں دین اسلام آ رہا ہے۔ اسلام جس کو نہیں چاہتے لوگ کہ دنیا میں اسلام طاقتور ہو، کیوں؟ کیونکہ دین کو سمجھتے نہیں لوگوں نے قرآن کو، انسانوں نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اگر لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، جتنے بھی ویسٹ کے اسکالرز ہیں، مغرب کے اسکالرز ہیں، جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن تو ہے ایسی چیز، کیونکہ قرآن سچا ہے۔ دنیا کی تمام جو علمی کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابیں ان میں ترمیم کی لوگوں نے، ان کو بدلا، قرآن کو بدل نہیں سکے۔ قرآن کو کیوں نہیں بدل؟ یہ تو دلوں میں ہے، اس کو کیسے بدلیں گے بھائی؟ جو چیزیں لاکھوں انسانوں کے دلوں میں موجود ہے، اس کو کیسے بدلیں گے آپ؟ جو چیز ایسا اللہ نے اس کا حفاظت کا کام کیا ہے، ایسا حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، انسانوں کے دلوں میں سے قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ 6 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، کیسے نکالیں گے دلوں سے؟ روس میں قرآن کے نسخے رکھنے پہ پابندی لگا دی گئی تھی، روس کی تمام اسٹیٹس میں لوگوں نے حفظ کر لیے، ان کے تمام بچے حافظ، پورے شہر میں کتنے بچے سب حافظ، کیسے نکالیں گے؟ قرآن دل سے نہیں نکلتا، یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، قرآن انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو آج ہم قرآن پہ چلنے والے ہو جائیں، ہم اپنے اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہو جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے ہو جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم سب متحد ہو جائیں ایک چیز کے اوپر کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں پیارے پیارے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو سچائی پہلا زینہ ہے، سچائی پہلے سچ بولیں گے تو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، ہماری قبریں روشن ہو جائیں گی، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں گی، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، ورنہ ملاوٹ ہوگی اعمال میں۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ نفاق اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، منافق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو سچ بولنے والے پسند ہیں، جو لوگ سچ بولیں وہ اللہ کو پسند ہے، جھوٹ بولنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی اس بات کو مان لینا ہے
حضور کی پہلی سنت ہماری زندگی میں آئے اور ہم اللہ سے محبت کریں، اس کے نبی سے محبت کریں، اور وہ احکامات جو قرآن میں آئے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ حدیث جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں سارے کے سارے، اور ہم علماء کرام سے سیکھیں اور اپنے بزرگوں کے پاس جائیں اور بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے، ہم نے تو ان بزرگوں سے ہم صرف دعا کرانے نہ جائیں کہ جی دعا کر دیں جی ہمارا یہ فلانا کام بن جائے، ہماری زمین ہمیں مل جائے، ہمارا پیسہ ہمیں، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں وہ تو اللہ نے تمہیں پیدا ہوتا ہی دے دی تھی۔ دنیا تو جو تمہارا مقدر ہے تمہیں مل کے رہے گی، دنیا تمہارے آگے آگے ہے، موت تمہارے پیچھے پیچھے۔ تو دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت میں۔ الحمدللہ پاکستان کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر جب تک تربیت نہیں ہوگی تو وہ پہچانیں گے نہیں، اللہ کو نہیں پہچانیں گے، نہ قرآن کو سمجھیں گے، نہ اس پہ عمل آئے گا۔ آج ہم اس چیز کی ہم جد و جہد کر ہی نہیں رہے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، یہ نافرمانیاں کیسے ختم ہو جائیں۔ بتا دیں مجھے آپ کون سی ایسی کوئی اسلامی جماعت ہے جس نے یہ کوشش کی ہو کہ وہ جو کام ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہو، پاکستان سے ختم، ایک جماعت کا مجھے بتا دیں کہ جن لوگوں نے اس کی کوشش کی اور ختم کرا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں شراب پہ پابندی لگ گئی تھی، IGI کے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنا ڈر نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کی محبت بھی عطا فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں اور ہم سچوں کا ساتھ دیں، جھوٹوں کا ساتھ بالکل نہ دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ خراب ہیں، غلط ہیں، جو پاکستان کے مخالف ہیں، جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہ دیں، ہم ان کا ساتھ دیں جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔